السلام علیکم جی، میں ہوں سعدیہ امام اور ایک انٹرویو بہت وائرل ہو رہا ہے۔ اس انٹرویو کے بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن انٹرویو لینے والوں کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ ہر مرد کو اور ہر بچی کو یا ہر عورت کو تربیت گھر سے ہی ملتی ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بڑوں کی یا اپنے نیکسٹ جنڈر کی عزت کیسے کرنی ہے۔ لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ مرد کی عزت کیسے کرتے ہیں، مرد کو سکھایا جاتا ہے کہ عورت کی عزت کیسے کی جائے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی تربیت کس حوالے سے ہوئی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ایک مرد ہی سکھاتا ہے اپنے بچوں کو کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ مرد گھر میں جس طرح عورت کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی اولاد اسی طرح اپنی بہنوں کے ساتھ، باہر کی عورتوں کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ جس طرح بھی پیش آ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی تربیت ہے جس کو آپ دکھا رہے ہیں۔ آپ نے پیسے ضرور دیے ہوں گے ان کو پوڈ کاسٹ کے، لیکن خرید آپ نے پھر بھی نہیں لیا تھا ان کو۔ کسی بھی آپ کے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کسی بھی قانون میں نہیں لکھا کہ اگر آپ کی پوڈ کاسٹ پہ کوئی بھی مہمان آ رہا ہے تو آپ اس کی ذاتی زندگی پہ ایسے حملے کریں کہ آپ بھول ہی جائیں کہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ ان لوگوں کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ بچے شاید اب باہر پڑھنے بھی جا چکے ہوں۔ یہ پوڈ کاسٹ وہ بچے بھی دیکھیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اچھے برے واقعات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعرے بجا بجا کے اپنی غلطیوں کو یا اپنی تکلیفوں کو بیان کریں۔ ہاں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نعرے بجائیں اور اپنی اچھائیوں کا بیان کریں۔ آپ کا رب جو ستار العیوب ہے، خدا کے واسطے اس کی ایک ہی صفت کو اپنا لیجئے، وہ جو ہمارے ڈھیروں عیبوں پر اتنے خوبصورتی سے پردے ڈال دیتا ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ وہ بھی تو نعرہ بجا سکتا تھا، وہ بھی تو پورے آسمان کو اسکرین بنا کے ایک ریل کی طرح ہماری پوری زندگی کو چلا سکتا تھا، لیکن نہیں چلایا نا۔ اس نے آج بھی ایک ایک انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے انسان کے کپڑے اتارنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری صحافت کو، کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ آپ نے بے شک انہیں پیسے ضرور دیے تھے پوڈ کاسٹ کے، لیکن آپ کے نصاب کا حصہ ان کی ذاتی زندگی نہیں بن گئی تھی۔ آپ ان سے اور چیزوں پہ سوال کرتے، ان کی فلم کے بارے میں سوال کرتے، آپ ان کی گروتھ کے بارے میں سوال کرتے، آپ ان کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے، لیکن جو تکلیف دہ سوالات تھے وہی سوال کیوں؟ آپ کو سکون مل جاتا۔ آپ نے ان کی والدہ کے ہاسپٹل کے لیے چندہ دیا تھا، آپ نے ان کی 2 شادیوں میں گواہیں رہے تھے۔ کون تھے آپ جو اتنے سوالات کر رہے تھے؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ یہ سوال تو میرا رب بھی نہیں شاید کرے مجھ سے، کیونکہ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تیری پلک پہ ایک مکھی کے برابر بھی آنسو آ جائے اور تم مجھ سے توبہ یا معافی مانگ لیتا ہے تو میرا بچہ، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ جو انسان ہے وہ انسان کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جس کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ جس کو خلیفۃ الارض بنا کے یہاں اس زمین پہ بھیج دیا، وہ کہتا ہے مجھے تو تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں اس کو ذلیل نہیں کر دوں۔ کیوں؟ یاد رکھیے، آپ جو دیں گے وہی واپسی پہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں عزت ہی ملے گی، اور اگر آپ کے پاس دینے کو عزت نہیں ہے تو بند کیجیے اپنی دکانیں۔ پلیز اپنے چند ویوز کی خاطر کسی کو اتنی تکلیف مت دیں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ کسی کا دکھایا ہوا دل جو ہے نا، وہ تب تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ اس شخص کی ذاتی زندگی جیسی بھی ہو، آپ کی ذاتی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ اس لیول پہ ہیں کہ آپ اس سے یہ سوال کر سکیں؟ تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو اپنے اندر جھانکیں اور پھر کسی کے بارے میں بات کریں۔ پوڈ کاسٹ کیجیے، پازیٹیو کیجیے، اس ملک کے لیے کیجیے، لوگوں کے لیے کیجیے۔ کوئی ایسی بات لے کر آئیے جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہو، ایسی باتیں جس سے آپ صرف اسی شخص کو نہیں ڈیمیج کریں، بلکہ اس سے جڑے جس واقعے کو آپ بار بار ہائی لائٹ کریں وہ شخص بھی اب میرڈ ہے، وہ بھی بچوں والا ہے۔ آپ کیوں سے اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ یہ میں نہیں جانتی،
میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اگر آج آپ عزت نہیں کریں گے تو کل آپ اپنے بچے کو بھی عزت کرنا نہیں سکھا پائیں گے.